اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روایت میں ہے جمعہ کے دن سب سے افضل عمل وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ ہمارے پہلے خطبے کا موضوع وہ ہدایات ہے یا تحفے جو اس سفر آخرت میں مختلف منزلوں کے اوپر کام آ سکتے ہیں۔ وہ کچھ ہدیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم پیش کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک جس کی طرف گزشتہ جمعہ کے خطبے میں اشارہ کیا گیا، آن حضرت اور آپ کی آل پاک سے محبت۔ میں نے وضاحت کی کوشش کی کہ اس محبت سے مراد وہ محبت نہیں ہے جو بعض اوقات بے اختیار بھی کسی محسن کی آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے یا کسی باکمال کی آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ کمال سے محبت، جمال سے محبت، منعم اور محسن سے محبت، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور سرشت میں رکھ دیا ہے، اس کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں بہت دفعہ مثال دیتا ہوں، میں اگر کسی لمبے سفر پر جانا چاہوں، حج کے لیے مثلا 40 دن کے لوگ جاتے ہیں، میں اگر کسی سے یہ کہوں کہ میں جا رہا ہوں، آپ اس دوران میرے بچوں کا خیال رکھیں، وقتاً فوقتاً خبر لیتے رہیں، تو یہ فرمائش یا خواہش معقول سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر میں یہ وہ کروں، فرمائش کروں، یا آپ میں سے کوئی بھی کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچوں سے محبت کریں، بچوں سے محبت یہ کسی کی سفارش کی وجہ سے نہیں کی جاتی، محبت کے اپنے اسباب ہوتے ہیں۔ جہاں محبت کے اسباب میں سے کوئی سبب ہو، مرحوم ناراقی نے میرے خیال میں 12 اسباب محبت کو بیان کیا ہے اپنی کتاب معراج السعادہ میں، جس کا نام کارخانہ انسان سازی رکھا گیا ہے۔ معراج السعادہ وہ کارخانہ ہے جہاں انسان بنتے ہیں، کسی کارخانے میں برتن بنتے ہیں، کہیں پائپ بنتے ہیں، کہیں کپڑا بنتا ہے۔ معراج السعادہ کا نام رکھا گیا ہے کارخانہ انسان سازی۔ اس کے اندر محبت کے 12 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان 12 اسباب میں سے جو سبب بھی کہیں موجود ہوگا
ادھر خود بخود محبت جنم لے گی، محبت پیدا ہوگی۔ نہ محبت کسی کے کہنے سے کی جاتی ہے، نہ نفرت و دشمنی کسی کے کہنے سے کی جاتی ہے۔ اسباب ہوتے ہیں تو محبت اور دشمنی پیدا ہو جاتے ہیں، نہ ہو تو نہیں ہوتے۔ یہ محمد اور آل محمد ذوی القربا سے محبت، یہ وہ محبت نہیں ہے جو بے اختیار کسی باکمال یا باجمال آدمی کو دیکھ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد پیروی ہے، اس سے مراد حقیقی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف ایک شعر منسوب ہے، فرمایا آپ نے تعصل الہا، کتنا ایمان افروز فارمولہ بیان کیا ہے۔ تعصل الہا، تے عین صاد اور یہ، تعصل الہا وانت تظہر حبہ، تو اپنے معبود اللہ تعالیٰ کی معصیت بھی کرتا ہے اور پھر اس کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے۔ ھذا لعمری فی الفعال لبدیع، یہ تو عجیب دوغلپن ہے، عجیب ہے۔ جس کی صحیح محبت دل میں ہو اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی ہے، بندہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، تو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ میں سچا ہوتا لاطعتہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تو اطاعت کرتا۔ کیوں؟ ان المحب لمن احب مطیع، ہمیشہ محب اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ وہ محبوب اللہ ہو، رسول ہو یا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اگر سچی محبت ہے خدا کی، رسول کی، ائمہ کی، سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کی جائے، رسول کی اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے۔ اس حقیقت کی طرف میں نے گزشتہ جمعہ میں آج جس دوسری چیز کو بیان کیا ہے وہ سنت پیغمبر پر عمل کرنا۔ جہاں محبت، رسول سے محبت، آل رسول سے محبت، وہاں سنت رسول پر عمل کرنا بھی یہ وہ قیمتی ہدیہ ہے جو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں پیش کر سکتے ہیں۔ سنت، ویسے سنت کا جب لفظ بولا جاتا ہے قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، سنت تین چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک معصوم کا فرمان، معصوم کا فرمان، معصوم نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو اس حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت نہ دے، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان میں آپ کو سنا چکا، مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا، جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب پاک دامن آدمی سے زیادہ نہیں ہے۔ خاتون جنت سے جب کہا گیا عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، آپ نے فرمایا ان لا یراہا رجل ولا ترا رجلا، عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور وہ کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ یہ سب سنت ہیں، سب سنت ہے۔ نمبر دو، عمل معصوم، عمل معصوم، معصوم کا عمل بھی سنت کہلاتا ہے۔ تیسری چیز سنت کے ذیل میں معصوم کی تقریر، علمی زبان میں تقریر۔ تقریر کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی کر رہا ہوں، لیکچر دینا، خطاب کرنا۔ تقریر سے مراد تائید۔ معصوم کے سامنے آپ ایک کھانا کھائیں، معصوم کے سامنے ایک خاص قسم کا لباس پہن کے جائیں، معصوم کے سامنے کوئی بات کریں، معصوم آپ کو اس کھانے سے، پہننے سے، بات کرنے سے نہ روکیں اور اپنی خاموشی کے ذریعے آپ کے اس بات یا کام کی تائید کریں، اس کو علمی زبان میں تقریر معصوم کہا جاتا ہے، یعنی تائید معصوم۔ ہماری طرح نہیں ہوتے معصومین، ہمارے سامنے کچھ بھی ہو جائے، الہی قدروں کو پامال کیا جائے، ہم مصلحتوں کے شکار ہو کے کچھ نہیں کہتے۔ معصوم کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے، خاموش رہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ الساکت عن الحق کالشیطان الاخرس، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی حق کو چھپاتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ خاموشی
تقریر معصوم، یہ سنت اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سنت سے مراد یہاں ابھی ہم جو بحث کریں گے وہ آداب زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں یہ علامہ طباطبائی کی ایک کتاب ہے سنن النبی، عربی میں ہے، اصل کتاب عربی میں ہے، سنن النبی کے نام سے، رسول خدا کی سنتیں، کھانے میں، پہننے میں، لوگوں سے کے ساتھ ملاقات میں، سواری پر سوار ہونے میں، وہ آن حضرت کی سنتیں، اور فارسی میں ترجمہ ہوا ہے آداب زندگی پیغمبر۔ سنن النبی اصل عربی ہے، فارسی میں آداب زندگی پیغمبر، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو کا نام مجھے یاد نہیں ہے، یہ سامنے پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے بھئی آن حضرت کے جو آداب زندگی ہے اس کے بارے میں۔ عربی میں سنن النبی اور فارسی میں آداب زندگی پیغمبر، شاید اسی نام سے ہو یا اس سے ملتا جلتا نام ہو۔ اس میں سے چند نمونے آن حضرت کی سنت یا شیوا طرز زندگی کے میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں کو، آداب زندگی پیغمبر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما صافح رسول اللہ احدا قط فنزع یدہ من یدہ حتی یکون هو الذی ینزع یدہ۔ آداب زندگی پیغمبر جب بھی کسی سے ملتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، جب تک اگلا اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتا تھا آن حضرت اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ آداب زندگی پیغمبر میں سے ہے۔ اچھا جی، وما فاوضہ احد قط فی حاجۃ او حدیث فانصرف حتی یکون الرجل هو الذی ینصرف۔ کسی بات پر کسی سے کوئی گفتگو ہوتی تو آپ سلسلے کلام کو نہیں روکتے تھے، جاری رکھتے تھے، اس وقت تک جاری رکھتے تھے جب تک اگلا جو آپ کے ساتھ وہ گفتگو میں یا وہ تبادلہ خیال مصروف، وہ جب تک خاموش نہ ہوتے اس وقت تک اب خاموش نہیں رہتے تھے۔ یعنی خاموش ہو جانا کا مطلب ایک اگلے کو نظر انداز کیا جائے، اس کو بھی کہا جائے بھائی بات جان چھوڑو، چپ ہو جاؤ، ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس وقت تک بولتے رہتے تھے اور جب تک وہ اگلا جو ہے نا وہ بولتا رہتا تھا۔ وما روی رجلہ بین یدی جلیسا قط، جب بھی کہیں بیٹھتے تھے کبھی بھی کسی محفل میں اپنا پاؤں دراز نہیں کرتے تھے، پاؤں نہیں پھیلاتے تھے کسی بھی محفل میں۔ یا ولا خیر بین امرین الا اخذ باشدہما، یہ ایک روایت البتہ سند کے بارے میں بہت زیادہ وہ نہیں ہے لیکن علمی حلقوں میں مشہور ہے، افضل الاعمال احمدها، اعمال میں، نیکیوں میں، عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو، جس میں محنت زیادہ ہو، جس کے لیے زیادہ آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ جب بھی آپ کو دو کاموں میں سے ایک کے انجام دینے پر آپ کو اختیار اگر دیا جاتا اس کو اختیار کرتے تھے اور اپناتے تھے جو سخت ہو۔ کبھی بھی جو ہے نا وہ آسان طلب جو تھے نا وہ آرام طلب نہیں ہوتے تھے آپ۔ جب بھی دو کاموں میں سے ایک کو انجام دینا ہوتا، ایک آسان ہوتا ایک مشکل ہوتا، ہمیشہ مشکل کو اپناتے تھے اور اختیار کرتے تھے۔ ومن تصر لنفس من مظلمۃ حتی ینتقم محارم اللہ، اور کبھی بھی اگر کوئی معمولی زیادتی کرتا فوراً انتقام پر جو ہے نا وہ نہیں اتر آتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، چشم پوشی کرتے تھے۔ حتی ینتہک محارم اللہ، ہاں اگر وہ محارم اللہ حد کے حرمت کی جاتی، اسلامی قدروں کی، وہاں پھر یہ عمل آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ اپنے خلاف کوئی بات کرتا، اپنے خلاف کوئی حرکت کرتا، فوراً وہ اس کا انتقام نہیں کرتے تھے، چشم پوشی فرماتے تھے، مگر یہ کہ کسی کی محارم اللہ سے مراد یعنی حد کے حرمت، اسلامی اقدار کی اگر کوئی توہین کرتا وہ آپ ایک لمحے کے لیے اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ غَضَبُهُ لِلَّهِ، اس وقت پھر آپ اللہ کی خاطر غضبناک ہوتے تھے، وہاں پھر کوئی چشم پوشی کی اور گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وَمَا أَكَلَ مُتَّكِئًا قَطْ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، کبھی بھی آپ نے تا حیات زندگی کے آخری لمحات تک
کسی دیوار کا سہارا لے کے آپ نے نہیں کھایا. کھاتے وقت دیوار کا سہارا نہیں لیتے تھے. ہاں ابھی تو کرسیاں ہیں نا، ہر جگہ کرسیاں ہیں، پیچھے جو ہے نا وہ سہارا لے کے بندہ کھاتا ہے. ہاں اس وقت پتہ ہے کرسیوں کا تصور تھا نہیں تھا، کہاں تھا، وہ ممبر بھی نہیں تھا، وہ مسجد النبی میں اور ایک کھجور کے تنے کا سہارا لے کے آپ خطبہ دیتے تھے. وہ کسی نے خواہش ظاہر کیا رسول اللہ اتنی دیر آپ کھڑے رہتے ہیں، آپ تھک جاتے ہوں گے، ہم آپ کے لیے ممبر کا بندوبست کرتے ہیں. ممبر کا بندوبست کیا، تنے کو چھوڑا. ممبر پر جب جیسے وہ آپ تشریف فرما ہوئے، اس کے نالے بلند ہو گئے اس کھجور کے تنے کے، اور اس وقت تک اس کے نالے بلند ہوتے رہے جب تک آپ نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں رکھا. یہ سنیوں نے بھی لکھا ہے اور شیعوں نے بھی لکھا ہے. بعض روایات میں ہے کہ اس کو وہیں پر نا ریاض الجنت کے اندر اس تنے کو دفن کر دیا گیا ہے. غرض یہ کہ عام دسترخوان پر بیٹھتے تھے یا اپنے گھر کے اندر تو کسی چیز کا سہارا لے کے ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، سیدھے کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ کھاتے تھے. اگر ایک آدمی معذور ہے، سہارا لینے پر مجبور ہے، ٹیک لگانے پر مجبور ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ما سئل شیئا قط فقال اللہ، کبھی کسی سوال کے جواب میں آپ نے نہ نہیں فرمایا، کبھی نہ نہیں فرمایا. وہ فرزدق کا جو قصیدہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں، وہاں یہ جملہ ہے، یعنی امام زین العابدین بھی اپنے جد امجد کی سیرت پر مکمل طور پر عمل پیرا تھے. ما قال اللہ الا فی تشہدہ، اس برجستہ قصیدے میں جو پہلے سے کوئی تیاری کر کے نہیں آیا تھا فرزدق، صرف یہ دیکھا کہ بھئی وہ حشام سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے وہ حجر اسود تک جانے کا راستہ بنایا، آپ کو تو راستہ نہیں ملا اور ایک کرسی پر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے. جانتا تھا، اچھا خاصا جانتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ جسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. وہاں پھر اس نے ایک قصیدہ جھاڑ دیا، ھذا الذی تعرف البطء وطأتہ والبیت یعرفہ، مکہ کی سرزمین کا چپا چپا اس کو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا ہوگا. وہاں یہ لفظ ہیں ما قال اللہ الا فی تشہدہ، سوائے تشہد کے کہ جہاں پر وہ غیر خدا کی جو ہے نا وہ وحدانیت کی، وہ ربوبیت کی، عبادت کی نفی ہوتی ہے. ما قال اللہ الا فی تشہدہ، تشہد کے علاوہ جہاں آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تشہد کے علاوہ کہیں اس ہستی نے لا نہیں کہا. لولا التشہد لکانت لاؤہ النعم، تشہد نہ ہوتا تو اس کی زندگی میں کبھی بھی لفظ لا نہ آتا. یہی آن حضرت کے بارے میں ہے، وَمَا رَدَّ سَائِلَ حَاجَةٍ قَطْ إِلَّا أَتَى بِهِ أَوْ بِمَيْسُرٍ مِنَ الْقَوْلِ، جب بھی کوئی حاجت لے کے آتا یا اس کی حاجت کو پورا کرتے تھے یا کم از کم بہت ہی نرمی سے، شفقت سے اس کو وہ جواب دیتے تھے، جھڑکتے نہیں تھے. کوئی ایسا جملہ نہیں کہتے تھے کہ جس سے اسے اس کی دل آزاری ہو. سارا کا اب نہیں عرض کروں گا. وَكَانَ أَخَفَّ النَّاسَ صَلَاةً فِي تَمَامٍ، یہ بڑا غور طلب جملہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. امیر المومنین نے بھی جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا ہے، آپ کو یہ ہدایت دی ہے، گویا رسول اکرم کی سیرت سے آپ نے اس کو استفادہ کیا ہے. کہا کہ صلی بہم صلاۃ اضعافہم، دیکھو جب نماز پڑھانے لگو نا، تمہاری سپیڈ، تمہارے ذکر کتنا طولانی ہونے چاہیے، رکوع میں کتنی دیر تک تمہیں جھکا رہنا چاہیے، سجدے میں تمہارے اقتداء میں کھڑے مومنین میں سے سب سے کمزور آدمی کے مطابق تم نے نماز پڑھنی ہے، سب سے کمزور. ادھر مسجد حرام میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں صبح کی نماز میں سورہ دہر کی تلاوت کرتا ہے بندے خدا. کئی لوگوں کو میں نے یوں لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ عمرہ کرتے ہیں، رات کو کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ اذان سے پہلے وہ مکمل ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں بھئی وہ آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے پھر ہوٹل جاتے ہیں، ساری رات شب بیداری کرتے ہیں. اچھا وہ اگر سورہ دہر پڑھے گا اس کا نتیجہ پھر سب کے سامنے ہے. نہیں، یہ خیال رکھو پیچھے کچھ جو ہے نا ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھٹنوں میں تکلیف، جن میں کمر میں تکلیف ہے. جی صلی بہم صلاۃ اضعافہم، مقتدیوں میں سے جو سب سے کمزور آدمی ہے
اس کے رفتار اور اس کی طاقت کے مطابق تو نماز پڑھنی ہے۔ رسول خدا کے بارے میں ہے کان اخف الناس صلاۃ فی تمام، نماز کے تمام اذکار اور افعال مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ہلکے اور مختصر ہوتی تھی آپ کی نماز۔ ایسا نہیں کہ جلدی جلدی میں جو ہے نا وہ آدھا ذکر رکوع کی حالت میں پڑھا، آدھا ذکر سر اٹھاتے ہوئے، یہ دیکھا گیا ہے۔ سجدے میں آدھا ذکر اس وقت پڑھتے ہیں جب پیشانی سجدگاہ ہوتی ہے، اور آدھا ذکر اٹھتے وقت۔ یہ نماز باطل ہے، یہ وضو باطل ہے۔ نماز مکمل بھی ہوتی تھی اور مختصر بھی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کل نماز ظہرین کے بعد جو یہاں 15-20 منٹ کا مختصر درس ہوتا ہے، اس میں یہ نکتہ بیان کیا گیا کہ روایات کی روشنی میں جو ایمان ہے، ایمان وہ روشنی کی طرح ہے۔ اس وقت ابھی شاید وہ 10 برب جل رہے ہوں یا اس سے زیادہ یا کم، اس وقت بھی روشنی ہے، نور ہے۔ ان میں سے وہ آدھے جو ہے نا وہ لائٹیں ان کو بجھا دیں، آف کر دیں، پھر بھی روشنی رہے گی۔ 2 رہیں پھر بھی روشنی رہے گی، 1 رہے پھر بھی روشنی رہے گی۔ روشنی ہے۔ ایمان روشنی کی طرح ہے، ایمان روشنی کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت جتنے مومنین نیچے اور اوپر بیٹھے ہیں، نمازی یا مومنات، ان میں سے 2 ایسے نہ ہوں کہ جن کے ایمان کا لیول اور سطح برابر ہو۔ کیونکہ امام علی النقی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے ایمان کی تعریف میں فرمایا الایمان الاقرار باللسان، زبان سے اقرار۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ الاقرار باللسان، زبان سے بندہ اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ مثلا۔ والاعتقاد بالجنان، جیم کو زبر دیں وہ دل کے معنی میں آتا ہے، جیم کو زیر دے پھر وہ باغات کے معنی میں آتا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار والاعتقاد۔ اور تیسری چیز والعمل بالارکان، ہاتھ پاؤں آنکھوں کے ذریعے
عمل انجام دے، کانوں کے ذریعے ہاتھ سے کوئی نیک کام کریں، پاؤں سے کوئی نیک کام کرے، آنکھوں سے کوئی نیک کام کریں، کانوں سے کوئی نیک کام کریں۔ یہ تین چیزوں کا نام ہے، الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالارکان۔ ہو سکتا ہے زبانی اقرار میں لوگ برابر ہوں، مخارج بھی ٹھیک ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اس میں ہو سکتا ہے برابر ہوں، لیکن والاعتقاد بالجنان عقیدہ یہ مشکل ہے کہ سب کا برابر برابر ہو۔ خدا پر اعتماد اور اعتقاد یہ سب کا برابر نہیں ہوتا، اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جسے خدا پر اعتبار اور اعتماد ہو اور یقین ہو کہ جو دوں گا خدا اس کی جگہ مجھے اسی دنیا میں کئی گنا دے گا، وہ کبھی بخل سے کام نہیں کرتا، جاد بالعطیہ، وہ ہمیشہ سخاوت کا مظاہرہ کرے گا۔ جو آدمی یہ خیال کرے دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، وہ بدگمان ہے خدا کے بارے میں، بدترین گناہ ہے، قرآن میں ہے بدترین گناہ خدا کے بارے میں برا گناہ ہے، برا گناہ ہے۔ جو آدمی تنگ دستی کے خوف سے شادی سے گریز کرے، اسے خدا کے بارے میں برا گمان کیا، یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ عجیب ہے یہ ایک آیت جو ہم پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پر نا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ آیت کہتی ہے کہ شادی کرو تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو پھر شادی کرو، سیدھی سیدھی بات ہے، برسر روزگار ہو پھر شادی کرو، یہ آیت کہتی ہے کہ شادی کرو تو برسر ان یکونوا فقراء، وہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرو۔ بھئی اس سے بڑھ کے اور کن الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں یوں آپ کو جو ہے نا جھنجھوڑے اللہ تعالیٰ، ان یکونوا فقراء، یہ جو غیر شادی شدہ ہے اگر یہ فقیر ہے، نادار ہے، بسر روزگار نہیں ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، شادی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بے نیاز کر دے گا، غنی بنا دے گا، امیر بنا دے گا۔ عقیدہ، ہاں عقیدہ سب کا برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، دوسرے کا عقیدہ یہ ہے کہ دوں گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا 700 گنا میں اسی دنیا میں، آخرت کے ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی دنیا میں میں تمہیں جتنا خرچ کیا ہے اس سے زیادہ دوں گا۔ اسی طرح آخری جو عمل ہے والعمل بالارکان، اعضاء اور جوارح کے ذریعے عمل سب کا برابر نہیں ہے، کوئی صرف 70 رکعت پڑھتا ہے، کوئی وہ 34 رکعت نوافل بھی شامل کر کے وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، کوئی صرف رمضان مبارک کے روزوں تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے، اور کوئی وہ رجب شعبان اور غدیر وغیرہ یہ روزے بھی، عرفہ کا روزہ بھی رکھتا ہے۔ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے درجات۔ آپ یقیناً متوجہ ہیں، کل یا پرسوں جناب علمدار حسین حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب ام البنین کی ولادت تھی، اور آج غالباً وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس مناسبت میں یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مومن کی کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں، مومن کی کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ایک وہ نشانیاں ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے 5 بیان کی ہے نا، خاک پر سجدہ کرتا ہو، بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتا ہو، عقیق کی انگوٹھی جو ہے نا وہ پہنچتا ہو، 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، زیارت 40 جو ہے وہ پابندی سے پڑھتا ہو۔ میرے خیال 5 ہو گئی نا، یہ 5۔ اس کے علاوہ اور بھی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہی ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے سامنے قرآنی آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے جو رزق روزی انہیں دی، ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، خدا کی ذات پر توکل کرتے ہیں وغیرہ، اولئک هم المؤمنون حقا،
یہ ہیں حقیقی مومن۔ آج ایک اور مومن کی، یعنی میں کہہ سکتا ہوں مومن کامل کی ایک نشانی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں خود اس سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، وہی آدمی مومن کہلانے کا حق پہنچتا ہے کہ جو جی اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہو، وَأَهْلِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے جو اہل بیت ہیں وہ اپنے اہل بیت سے زیادہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہو، اپنی عطرت اور اولاد سے زیادہ میری عطرت اور اولاد سے محبت کرتا ہو، اچھا جی، اور اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے وہ محبت کرتا ہو۔ یعنی وہ آدمی مومن کہلانے کا قابل نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو محبت ہے اپنی محبت سے زیادہ ہو، رسول اور اولاد رسول کی محبت وہ کم ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں روایات بتاتی ہیں کہ اس حدیث کا مکمل نمونہ اور مصداق وہ جناب ام البنین علیہ السلام ہے۔ ام البنین، یہ کوئی معمولی کام بات نہیں ہوتی۔ ایک خاتون وہ اپنی اولاد سے زیادہ کسی اور کی اولاد سے محبت کرے، یہ وہ خاتون تھی جو اپنی اولاد سے زیادہ امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتی تھی۔ دنیا میں وہ جو ہے نا رقابت سوکن ہوتی ہے نا، ایک مرد کی دو بیویاں، وہ درا عربی میں پتہ نہیں کہتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ تھی، سارہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی بھی خواہش تھی کہ میں صاحب اولاد بن جاؤں، اور خود جناب سارہ کی بھی خواہش تھی کہ میں صاحب اولاد بن جاؤں، لیکن بس وہ مقدر میں اولاد نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا، جناب سارہ کے ایک کنیز تھی، وہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بخش دی، بطور ہبہ دے دی، اس سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، صاحب اولاد ہوئے۔ لیکن یہ جنتی ہے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے، لیکن کہا کہ ان کو مجھ سے الگ رکھو۔ سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ جو کنیز میں نے آپ کو دی ہے، جس سے الحمدللہ آپ صاحب اولاد ہو گئے، وہ مجھ سے الگ رکھو۔ خاتون جنت کا احترام جو جناب ام البنین کے دل میں تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ گھر آ کے کہا کہ میں یہاں وہ بچوں کی ماں بن کے نہیں آئی، میں حضرت زہرا کی کنیز بن کے آئی ہوں، حضرت زہرا کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا نام وہ تھا، فاطمہ تھا، فاطمہ تھا جناب ام البنین، وہ حضرت زہرا کی ہم نام تھی۔ وہ ام البنین وہ 4 بیٹوں کی وجہ سے جو کربلا میں شہید ہوئے، ام البنین، یعنی دنیا میں بہت ساری خواتین ہیں جن کے 4 یا 4 سے زیادہ بیٹے ہیں، لیکن کسی کا نام ام البنین نہیں ہے سوائے یہ جناب ام البنین کے، امیر المومنین کے زوجہ محترمہ کے۔ یعنی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نظیر اور بے مثال دی تھی، ام البنین۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ جب امیر المومنین یا کوئی اور بڑا جب آپ کا نام لیتی ہیں فاطمہ، تو امام حسن اور امام حسین کو اپنے والد کی گرامی یاد آتی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ آپ آئندہ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ بلائیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بچے بعض اوقات میں نے ان کو آپ دیدہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو اپنی مادر گرامی حضرت زہرا وہ یاد آتی ہیں۔ ابھی ہم تو مصائب تو نہیں پڑھے، صرف یہ بتانے کے لیے
کہ ان کے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ رسول کی اولاد کی محبت تھی۔ جب واقعہ کربلا ختم ہوا اور یہ خاندان وہ زندان شام سے رہا ہو کے مدینہ پہنچا تو وہ بشیر جذلم کو بھیجا گیا آگے کہ جا کے خبر دو، او مرثیہ ہے، یا آل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرارا۔ اس نے جہاں خبر دی جناب ام البنین سے ملا اور اس کو بتایا گیا کہ دیکھو، یعنی ایک ساتھ نہیں بتانا کہ آپ کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، ماں ہے، ہو سکتا ہے نہ سن سکے، دل پر کوئی ان کا اثر نہ ہو۔ بہت ہی نرمی سے آرام آرام سے تمہید باندھ کے ایک بیٹے کی شہادت کی خبر دی تو کہا حسین کے بارے میں بتاؤ۔ 4 بیٹوں کی وہ ایک ایک کر کے خبر دی، حسین کے بارے میں بتاؤ، حسین کے بارے میں بتاؤ۔ یہ اس روایت کا گویا فارسی مرثیے میں بھی ذکر ہے، من از بحر حسین در اضطرابم تو از عباس می گوئی جوابم۔ میں تو حسین کی وجہ سے مضطرب ہوں، میں حسین کی تم سے وہ خیریت معلوم کر رہی، تم میرے بیٹوں کی بات کرتے ہو۔ جب آخر میں بتایا کہ نواسے پیغمبر بھی شہید ہو گئے، یہ جملہ فرمایا جناب ام البنین نے، اولادی ومن تحت الخضراء فداء لابی عبداللہ، میری اولاد اور جو کچھ زیر آسمان ہے وہ سب کے سب حسین پر قربان ہو۔ اولادی ومن تحت الخضراء، خضراء یہ نیلا آسمان، اور جو کچھ اس کے نیچے، اور میری اولاد یہ سب کے سب حسین علیہ السلام پر قربان ہو۔ من جملہ باب الحوائج میں سے جناب ام البنین ہے۔ میں ابھی ایک انتہائی مستند عالم دین کی گفتگو سن رہا تھا، فرما رہے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی حاجت ہو تو خدا اس کو پورا کرے، نماز شب پڑھ کے اس کا ثواب جناب ام البنین کو ہدیہ کرو، اللہ تمہاری حاجت پوری فرمائے گا۔ اچھا، اسی طرح وہ ایک عمل بتایا گیا ہے، عمل 4 شب جمعہ وہ سورہ یاسین کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ پہلی شب جمعہ 3 دفعہ، دوسری شب جمعہ 3 دفعہ، تیسری شب جمعہ 3 دفعہ، کتنے ہوئے؟ 9۔ آخر چوتھی شب جمعہ 1 دفعہ، 10 دفعہ سورہ یاسین کی اس ترتیب سے تلاوت کر کے ثواب جناب ام البنین کو ہدیہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اسی طرح 100 دفعہ صلوات کا بھی ہے، 100 دفعہ صلوات پڑھ کے اس کا ثواب جناب ام البنین کے لیے ہدیہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت روائی جو ہے نا وہ فرمائے گا۔ یہ ایمان کی یہ نشانی شاذ و نادر کسی میں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے کہ اپنے آپ سے زیادہ رسول سے محبت ہو، اپنی اولاد سے زیادہ رسول کی اولاد سے محبت ہو جی، اور اپنی اطرت سے زیادہ رسول کی اطرت سے محبت ہو۔ یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ یہ ایمان کامل آپ کو جناب ام البنین علیہ السلام میں نظر آئے گا۔ اور دوسری جو ہے وہ ایک کربلا کے سب سے چھوٹے شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام کی بھی آج وہ ولادت کا دن ہے۔ یہ وہ معصوم ہے کہ جس نے امام حسین کے اس مقدم قیام کے حقانیت پر مہر تصدیق وہ ثبت کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے معصوم شہید کو روز قیامت ہم سب کے لیے وہ شفاعت کا وسیلہ بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔